بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری وائی ٹی فیملی، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کا شکر الحمدللہ ہم بھی ساتھ خیریت کے ساتھ ہیں۔ آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے آج صبح کے وقت ہمیں مارننگ واک جانا تھا تو دیکھ رہے تھے باہر کا موسم، ماشاءاللہ خوبصورت سا لگ رہا تھا موسم، اور رم جھم بوندیں آ رہی تھیں۔ چلیں پھر ہم ایک بار پھر سے آپ لوگوں کو گارڈن کی سیر کراتے ہیں۔ گھر سے نکلنے سے پہلے بار بار ہم باہر جھانک رہے تھے، باہر کا ویو لے رہے تھے کہ برسات زیادہ ہو رہی ہے یا کم ہو رہی ہے۔ دل آگے پیچھے ہو رہا تھا، لیکن ہم نے بولا نہیں، آج تو ہمیں جانا ہی ہے، 2 دن سے ہم تو گئے ہی نہیں۔ دیکھنے کے بعد سمجھ میں آیا کہ بوندیں ایک دم رمجھم اسی طرح ہو رہی ہے تو ہم نکلتے ہیں۔ ہم نکلے گھر سے، یہ ہمارے گھر کے سامنے کا ویو ہے۔ ہماری وائی ٹی فیملی کو اگر یہ بلاگ پسند آتا ہے تو لائک اور شیئر کریں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا بالکل نہ بھولیں۔ پسند آئے تو فیملی اور فرینڈ میں شیئر کریں۔ کمنٹ دیکھنے کے بعد ہمیں حوصلہ افزائی ملتی ہے، بہت تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں ہم اپنی وائی ٹی فیملی کا جو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وائی ٹی فیملی کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہمارے چینل کو اگر کسی نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ہمارے چینل کا نام ہے عائد شاہ کوکنگ اینڈ ولاگنگ۔ ہمارے موبائل میں جب کسی کا بھی نوٹیفیکیشن آتا ہے تو ہمیں اس نوٹیفیکیشن کو دیکھنے کے بعد ہمیں فل واچ ویڈیو کرنی چاہیے ایڈ کے ساتھ۔ ایڈ کے ساتھ ابھی تو ہم لوگوں کو فائدہ نہیں ہے، لیکن جب من ہو جاتا ہے تو ہم لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ گارڈن میں ہم پہنچ گئے، دیکھیں ماشاءاللہ اتنے اچھے پیارے پیارے کبوتر، سب لوگ لا کے دانے ڈالتے ہیں تو دانے یہ سب کھانے کے لیے جٹ جاتے ہیں، ایک جٹ ہو جاتے ہیں، بڑے خوبصورت لگتے ہیں ماشاءاللہ۔ ایسے پرندوں کو دیکھ کر ایک عبرت حاصل کرنے والی بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے تو ان کی دیکھ بھال، ان کے کھانے پینے کا ہر چیز کا خیال رکھتا ہے، ایسے ہم انسانوں کا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر سے بہترین چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نعمتیں اتاری ہے، رکھی ہے، لیکن انسان شکر نہیں ادا کرتا۔ اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے اس حال میں خوش رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جس حال میں خوش رکھنا چاہتا ہے وہی حال میں رکھتا ہے، اور جس حال میں رہو اسی حال میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس بات پہ بہت خوش ہوتا ہے۔ صبر اور شکر کرنے والے انسان سے اللہ تعالیٰ بہت بڑی بڑی آزمائشیں لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب امت محمدیہ کو صبر اور شکر کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ چلتے ہیں اب اپنا گارڈن انجوائے کریں گے، یہاں وہاں گھوم کر۔ گارڈن کے اندر اتنا خوبصورت سا تالاب ہے، یہ تالاب میں وہ پلاسٹک کی ٹرے ہے، ٹرے کے اندر یہ پودے جو ہیں نا اگائے گئے ہیں، اور بڑے ہی خوبصورت لگتے ہیں ماشاءاللہ۔ کیا اللہ کی قدرت ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو کتنی پیاری پیاری چیزوں سے نوازا ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں لیکن بہت ہی گندے ہیں، اللہ کا شکر ادا ہی نہیں کرتے، نا شکرہ پنا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امت محمدیہ کو صبر اور شکر کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ برسات کے دنوں میں ماشاءاللہ کتنی پیاری ہریالی آ گئی ہے، ہر جگہ جہاں دیکھو وہاں خوبصورت خوبصورت ہریالی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ گرمی کے دنوں میں ہریالی نہیں ہوتی، یہ بھی اللہ کی قدرت ہے، سبحان اللہ۔ یہ سارے پیڑ پودے اتنے بڑے بڑے ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اتنے رنگ برنگی اس کے اندر پھول کھلاتے ہیں، یہ بھی اللہ کی قدرت ہے، سبحان اللہ۔ یہ پودا لگانے والا بندہ یا بندی جو کوئی بھی ہو، پتہ نہیں کہاں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دوسرے لوگوں کے فائدے کے لیے پودا اتنا بڑا کر دیا ہے کہ دوسرے لوگ آ کے اس کے اندر چھاؤں میں رہتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کچھ ایسا انسان کام کرنی چاہیے اس انسان کے نہ ہوتے ہوئے بھی ہم اس انسان کو یاد کریں، اسی لیے کہا جاتا ہے کوئی بھی ایسا کام کرے انسان جو دور رہ کے پاس رہے، نہ کہ پاس رہ کے دور ہو جائے۔ ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ زندگی فانی ہے، فانی ہے، فانی ہے، اس دنیا سے دل لگانے سے بہتر ہے ہم آخرت کی تیاری کریں، کیونکہ وہ لامحدود زندگی ہے۔ اتنا سب کچھ جانتے ہوئے بھی پھر بھی ہم لوگ دنیا سے دل لگا بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ جو زمین میں گھاس نظر آ رہی ہے نا، یہ گھاس گرمیوں کے موسم میں نہیں رہنے دیتے، یہاں کے مالی لوگ نکال دیتے ہیں، کیونکہ بارش کے موسم میں گارڈن کے لیے کوئی آتا نہیں ہے نا کھیلنے کے لیے، بچے وغیرہ، اس لیے رہنے دیتے ہیں۔ جب مئی کا اپریل کا مہینہ ہوتا ہے نا تو سارے گارڈن کے جو آس پاس جو گھاس ہوتی ہے وہ سب نکال دی جاتی ہے، اور یہاں سب لوگ ایکسرسائز کرتے رہتے ہیں۔
ایکسرسائز کا پورا بنا ہوا ہے، وہاں پورے کے پورے لوگ ایک کے بعد ایک 1 بائی 1 سب ایکسرسائز کرتے رہتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا گارڈن ہے۔ ہماری وائی ٹی فیملی میں کس کس کو واک کرنا پسند ہے؟ اگر کسی کو پسند ہے تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ہماری وائی ٹی فیملی کا ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اتنے بزی وقت میں بھی وقت نکال کے ہماری ویڈیو واچ کرتے ہیں، ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، ہمیں ہر ایک چیز کی صلاح دیتے ہیں۔ اللہ ہماری وائی ٹی فیملی کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہم لوگ جب گارڈن میں رننگ کرتے ہیں تو ایک دم اسپیڈ میں رننگ کرنا چاہیے، کیونکہ جب خون کا دوران تیز ہوتا ہے تو جسم سے ہم لوگوں کے پسینہ نکلتا ہے، اور جب وہ پسینہ ہی ہماری بیماری کا جڑ ہے۔ جب بیماری نکل جاتی ہے پسینے کے ذریعے تو ہمارے لوگوں کی صحت بہت اچھی ہوتی ہے، ماشاءاللہ الحمدللہ۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز میں، ہر ایک بات میں فائدہ ہی فائدہ رکھا ہے، لیکن ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہر کسی کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ اگر ہیلدی انسان ہے تو کھانا کم کر دیا جائے۔ کھانا کیوں کم کر دیا جائے؟ کھانا نہیں کم کیا جاتا، اس کا ٹائمنگ فکس کر دیا جاتا ہے کہ صبح 7 بجے اگر ہم ناشتہ کرتے ہیں تو شام کے 7 بجے کے بعد ہم لوگ ڈنر کر کے اس کے بعد ہم لوگ کچھ نہیں کھانا چاہیے۔ وہی ایک چیز فالو کر لے انسان تو اس کی تندرستی بہت ہی اچھی اور خوبصورت سی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جب ہمارے رمضان آتے ہیں تو رمضان میں کیسا ہم لوگ سحری کرتے ہیں، سحری کرنے کے بعد ڈائریکٹ ہم لوگ افطاری کرتے ہیں، تو اس ایک مہینے کے درمیان میں ہم لوگوں کی ہیلتھ ماشاءاللہ اتنی اچھی ہو جاتی ہے۔ سب لوگ کہتے ہیں نا، ارے ویٹ گھٹ گیا، ارے دبلے ہو گئے، ہوتا ہے نا، کہتے ہیں نا لوگ، اپنے آپ کو بھی محسوس ہوتا ہے کہ نہیں ہمارا وزن کچھ کم ہو گیا ہے۔ اور مغرب کے بعد کھانا کھا ہی لینا چاہیے، کیونکہ ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مغرب کے بعد ہی کھانا نوش فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیجیے اجازت آیت کو، کل ملتے ہیں ایسے ہی کوئی ولاگ میں، تب تک کے لیے خوش رہیں، آباد رہیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، تھینکس فار واچنگ۔